ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوئے ذہنوں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محترم سامعین کرام، معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع گفتگو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی امن۔ معزز سامعین، جہالتوں کا دورہ ہے، انسانی قدریں ناپید ہیں، انسان ذاتوں گروہوں میں تقسیم در تقسیم کا شکار ہے، نسلی تفاخر اور انسانی تعصب عروج پر ہے، اور انصاف کا طفیل کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی، تکرار ان میں یوں ہی روز چلتی تھی، تلوار ان میں اور انسانیت ظلم و جبر کے اندھیروں میں بٹکتی امن کی متلاشی تھی کہ ایسے میں رحمت خداوندی کو جوش آیا اور انسانوں کو جبر سے نجات دلانے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کا فیصلہ ہوا، اور میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ساتھ میں اعلان کر دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے تجھے ساری مخلوقات کے لیے رحمت مجسم بنا کر بھیجا۔ سرور کائنات کی ذات سے ہمیں اندھی محبت اور عشق ہے، مگر جو بات میں کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ محض عقیدت کا باعث نہیں بلکہ عین حقیقت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے مرض کی ٹھیک ٹھاک تشخیص کی اور اس کا حل بتایا کہ لوگوں، تم میں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی عجمی نہیں، تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو، کیونکہ میرے آقا خود جانتے تھے کہ فساد کی اصل جڑ نسل در نسل تقسیم ہے، وہ بنیاد فخر اور ایک دوسرے سے نفرت ہے۔ اور انہی لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں کا پابند بنایا کہ ایک دوسرے کے خون کی حفاظت ان پر برس کر دی، اور خون ریزی کو اتنا سنگین جرم قرار دیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے تمام مسلمانوں کو قتل کیا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا تاریخ خطبہ دیا تھا، اس میں فرمایا تم پر ایک دوسرے کے خون اور مال آبرو اس طرح قابل احترام ہے جیسا کہ یہ دن اس مہینے اور اس شہر میں قابل احترام ہے۔ وہ نبی جس نے پڑوسی کو تکلیف دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ مومن نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اس داعی امن نے حیوانات کو اذیت دینے کے بھی منع فرمایا۔ ایک صحابی بکری لٹا کر چوری تیز کر رہا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا اس کو 2 دفعہ قتل کرتے ہو، تم نے چوری پہلے سے تیز کیوں نہ کی؟ ایک شخص نے چڑیا کے بچے گھونسلے سے اٹھا رکھے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہو کر فرمایا یہ پرندہ اپنی بچوں کی وجہ سے کس نے پریشان کر دیا ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ حیوانات، چرند پرند سب کے لیے داعی امن اور رحمت ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسماء الحسنہ میں ایک نام نبی رحمت ہے۔ کوئی شبہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مجاہد نبی بھی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے 27 غزوات میں شرکت بھی کی ہے، اور مجاہدین کے 47 دستے بھی تشکیل لیے ہیں، اور ان جنگوں میں لوگ قتل بھی ہوئے ہیں، صحابہ شہید بھی ہوئے ہیں، تو کیا یہ امن کے خلاف نہیں؟ تو اس کے لیے اسلام میں جہاد کے احکام اور فلسفہ جہاد کا مطالعہ مستند طریقے پر کرنا ہوگا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا رب ہے، اور اس نے اسلام سارے لوگوں کے لیے نظام نازل کیا ہے۔ تو جو لوگ اس دن کے راستے میں رکاوٹ بن کر میدان میں اترتے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنا امن کے خلاف نہیں بلکہ دین اسلام کی حفاظت۔ جناب والا، پھر اسی پر بس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتھک محنت اور جدوجہد سے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جہاں عدل و انصاف کا دورہ تھا، تو وہاں لوگ ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے سے قربت اور الفت رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مثالی معاشرے نے رہتی دنیا تک کو پیغام دیا کہ اگر امن کی حسین منزل کو پانا ہے تو عدل و انصاف کی شاہراہ سے گزرنا لازم۔
معزز سامعین، پھر دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور اور عہد میں کچھ فتنجو عناصر ضرور موجود ہوتے ہیں جو اپنی شرپسند طبیعت کے ذریعے انسانوں کا سکون غارت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں اور ایسے مسائل کے حل کے لیے ایک جانب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو امت وسط ٹھہرایا جو نیکی کی دعوت دینے، برائی سے روکنے کا حق ادا کرے، تو وہی دوسری جانب جہاد و قتال کی تعلیم دی کہ جب شر و فساد پر مائل فتنہ پرولاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانے تو ان کا خلاف کما کر دیا جائے اور بحیثیت مجموعی انسانیت کو ان کے شر و فساد سے بچا لیا جائے اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ اسلام کا نام بھی امن و سلامتی تھی۔ مسلمانوں کی ایک دوسرے کے سے ملاقات کے وقت سلام بھی دراصل امن کا پیغام، مسلمان ہمیشہ کے لیے امن اور سلامتی کا سوچتا ہے، جبکہ پوری دنیا میں تخریبی سوچ والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دائمی امن اور سلامتی والے دین اسلام پر ہمیں تعلیم حیات پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ داعیے امن ہے، امن لے کے آئے، آپ داعیے امن ہے، امن لے کے آئے، جہاں ہمیں شمع روشنی کے